اے دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہوں گے، لو ہمارا نام اعمال پڑھ لو۔ ہمیں معلوم تھا، ہمارا یقین تھا، ہمارا ایمان تھا، ہم اللہ کو مانتے تھے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ آج اللہ نے ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اے لوگوں، لو ہمارا نام اعمال پڑھ لو۔ اور دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ عیش و آرام کی زندگی میں چلے جائیں گے۔ عیش و آرام کی وہ زندگی، ان کے سامنے فروٹ کی شاخیں لٹکا دی جائیں گی، وہ اسے کھائیں گے پیئیں گے۔ کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی میں کچھ نہ کھایا، لیکن تم اللہ کی بات کرتے رہے، تم نے اللہ کو راضی کیا۔ آج جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے چین سے کھاؤ، کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جن لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، میری موت جو آئی تھی، میری موت کے بعد مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج مجھے میرا مال کام نہیں آ رہا، آج مجھے میری سلطنت کام نہیں آ رہی، آج مجھے میری اولاد کام نہیں آ رہی، آج میرا کاروبار مجھے نہیں بچا پا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتوں لے جاؤ اسے، پکڑو اور اسے جہنم کی ہولناکی میں پھینک دو۔ 5 سوالوں کے جواب جب تک وہ نہ دے دے، اللہ کے یہاں سے اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں عمر دی کہاں گزار دی۔ سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما بلا، ہم نے تمہیں نوجوان بنایا، جوانی عطا کی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزار دیا۔ ہم سوال کریں گے، اللہ رب العالمین کا اعلان سنو، سوال کیا جائے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، سوال کیا جائے گا جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس دن کے آنے سے ڈرو، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھنے نہیں جائے گا۔ لا يُسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے لیے پرسان حال نظر نہیں آئے گا، نہیں جائے گا کسی کے پاس۔ اس دن کے آنے سے ڈرو، اس دن کے آنے سے ڈرو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن کے آنے سے ڈرو۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، جس دن انسان سے کہا جائے گا لے تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، اور آج تو اپنے حساب کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ ہم اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کریں وہ بے حد کم ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ایک ایسی زندگی کی تیاری کے بارے میں گفتگو کریں گے جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس زندگی کے 2 مراحل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ ایک انسان کو جو زندگی ملے گی وہ بڑی الم، مصیبت اور پریشانی اور دکھوں کی زندگی ہوگی، اور دوسرا گروپ جو ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کا جنہیں زندگی تو ملے گی لیکن ان کی زندگی بڑی عیش و آرام کی، ناز و نعمت کی زندگی ہوگی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے بعد اپنی اس زندگی کے بارے میں تیاری کریں گے، آیا کہ ہمیں دکھ اور مصیبتوں والی ہمیشگی کی زندگی چاہیے یا پھر ناز و نعمت، آرام و راحت کی ہمیشگی زندگی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم اور آپ جو زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں
اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجے گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا، بڑے عیش و آرام کی زندگی کو ہم نے بسر کرنا چاہا، ہمارے پاس جو کچھ میسر ہوا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اچھا کھایا، اچھا پہنا، اور صرف ہم نے یہ سمجھا کہ کھائیں پییں نشونوا پائیں، جوان ہوں بوڑھے ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہماری زندگی کا سرکل یہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا اصل مشن اور اصل ٹارگیٹ یہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ جو کچھ اپنی زندگی کے اعتبار سے گزار رہے ہیں، یہ سب کل آنے والے دور میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اگر آج کی اس زندگی میں ہم نے اگر نیکیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، نبی کی اطاعت کی ہے، یہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، ہم نے منمانی زندگی گزاری، عبادت نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، یہ بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی زندگی میں جو کر رہے ہیں، یہ آنے والے کل میں ہمارے سامنے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا جائے گا، دیکھ لو یہ ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اصل میں آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہونے والی ہے، جس کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ دنیاوی زندگی ہے، 30 40 60 70 80 90 100، جس کو اللہ رب العالمین جیسی زندگی دے وہ گزارے گا اور اس دنیا سے جائے گا۔ لیکن ایک ایسی زندگی ہمیں اس کے بعد ملنے والی ہے جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر ملی تو عیش و آرام کی، عیش و آرام کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر ملی تو دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی زندگی، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ہمارے اوپر اس دنیاوی زندگی میں آیا ہم کس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم عیش و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں تیاری کر رہے ہیں، یا پھر دکھوں اور مصیبتوں والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ایک کسان اگر اپنی زمین کو تیار نہ کرے، اپنے کھیت کے اندر بیج نہ ڈالے، پانی نہ دے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، آنے والے دور میں وہ کچھ کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا کسان ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے زمین کے اندر بیج ڈالا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس کو پانی بھی لگایا ہے، اس کے اندر جو دوسرے اور فضلہ چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو اکھاڑ کر کے باہر پھینکا ہے، اس نے اپنی فصل کو اچھی طریقے سے تیار کیا۔ آنے والے دور میں اس نے لہلہاتی فصل کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا اور خوشی محسوس کی ہے۔ لیکن ایک دوسرا کسان بیٹھ کر کے افسوس کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کا سیم اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اور اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچایا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی۔ آنے والے کل میں جو ہمارے سامنے رزلٹ آئے گا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی کا رزلٹ ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں لائے، ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، ہم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی، آنے والے دور میں ہمارے سامنے جو رزلٹ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوگا اور ہمیں ایک ایسی زندگی کے اندر دھکیل دے گا جس زندگی کے بارے میں سوائے افسوس کہ ہم اور کچھ نہ کر سکیں گے، اور اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ آیا ایک انسان جس نے دنیاوی زندگی میں بڑی ناز و نعمت کی زندگی بسر کی، عیش و آرام کی زندگی بسر کی، دنیاوی زندگی میں اس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، جو چاہا اس کی زندگی میں اس کو میسر آیا، اور عیش و آرام کی راحت کی زندگی بسر کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے جہنم کی ہولناکی کا مزہ چکھانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اے بندے بتا تو دنیا کے اندر بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار کے چلا آیا، تو نے بڑی ناز و نعمت کی زندگی گزاری تھی، کیا تجھے اپنی زندگی کا کوئی عیش و آرام بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے اللہ اس جہنم کے لمحہ بھر کی ہولناکی نے میری زندگی کے سارے چین و سکھ مجھے بھلا دیے ہیں۔ اتنی خطرناک زندگی ہونے والی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسی زندگی، ایک انسان دنیا کے اندر آیا، اللہ رب العالمین نے اس کو چین و سکون نصیب اس کو نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اس کو میسر نہیں آیا،
وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے زندگی گزارتا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں اس کے پاس میسر نہیں تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، وہ دکھوں مصیبتوں اور پریشانیوں کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین لمحے بھر کے لیے جنت کی سیر کرائے گا، لمحے بھر کے جنت کی سیر کرانے کے بعد پوچھے گا بتا تجھے اپنی زندگی کا کوئی بھی دکھ یاد ہے؟ تو نے اپنی زندگی میں کبھی دکھ دیکھے تھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اے اللہ، اس جنت کے عیش و آرام کے لمحے بھر کے مزے نے مجھے دنیا کے سارے دکھ بلا دیے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا۔ عیش و آرام کی یہ زندگی شروع ہونے والی ہے یا پھر دکھوں کی وہ زندگی کہ ایک انسان عیش و آرام کی زندگی گزار کے جائے، لمحہ بھر کے جہنم کی ہولناکی نے اس کی زندگی کے سارے چین و سکون کو بھلا دیا ہوگا۔ یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہم جو گزار رہے ہیں، یہ اسی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے، اور وہ دن جب اسٹارٹ ہوگا، وہ دن جب شروع ہوگا، ہم اور آپ آج دنیاوی زندگی میں اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے، ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہ دن لمن الملک اليوم، اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر ہے، اعلان ہوگا ہے کوئی حکمراں، ہے کوئی بادشاہ جو اللہ کے علاوہ اپنے آپ میں دعویٰ کرے؟ کسی کی آواز نہیں نکلے گی، اللہ رب العالمین خود کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اس اللہ کے سامنے ہم سب کا گورا کالا سب کیا ہے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس دن سے ڈرانے کے لیے متعدد مقامات پر ہمیں اور آپ کو بھارا ہے، الگ الگ طریقے سے بیان کر کے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے دنیا کے لوگو، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو، یہ گمان لے کر کے بیٹھے ہو، تمہاری یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ تم دنیا کے اندر جو پیدا کیے گئے بیکار پیدا کیے گئے، تم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تمہاری سوچ ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر کہا، گزشتہ جمعہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر ایک نفس کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک نفس یہاں سے فنا ہوگا، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، اس کے سامنے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اور وہ دن بڑا ہی بھیانک دن ہونے والا ہے۔ اس دن کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا، کس طریقے سے آج ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن کا زلزلہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے، جس دن کا ہلا دینے والا، جس دن جھنجھوڑ دینے والی چیز بڑی بھیانک ہونے والی ہے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نہیں کہا، مسلمانوں کو نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کے آنے سے بھی ڈرو کہ جس دن کا زلزلہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ یوم ترونہا تذل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، اے لوگو تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے دودھ پلائے کو، اور دیکھو گے آپ کی ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور ایسا معلوم ہوگا کہ لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، نہیں وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، اے دنیا کے لوگوں نے نشہ نہ کیا ہوگا، لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس کو اڑا دیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، بھیانک منظر اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن ایک دودھ پلانے والی بھول جائے گی کہ اس نے کس کو دودھ پلایا ہے، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، ڈال دے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو لگے گا کہ انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، نہیں، اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس کو اڑا دیا ہوگا۔ آج کسی علاقے میں، کسی خطے میں اگر ہلکا سا زلزلہ آ جائے، پوری
علاقے اور خطے میں رہنے والے لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا اچانک؟ اگر کہیں کوئی اور حادثہ ہو جائے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے ہوش باختہ ہو جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اور اس دن جب پوری دنیا کو سمیٹا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کیا ہے سوا نیزے پر آ جائے گا، اس دن ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچا ہے کبھی؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں ہمارے سامنے لایا جائے گا، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ کے سامنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور جس نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا اسے دیا جائے گا اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا کہ جس دن تمہارے لیے ہم ایسا دن لے آئیں گے کہ جس دن سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے، اس کے مطابق اسے کیا ہے بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اے نبی آپ ڈرائیے دنیا کے لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور ان کے کیا ہے یہ غم سے بھرے ہوں گے اور ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ بس انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا لوگوں اس دن سے ڈرو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن قیامت آ جائے گی، کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، جس دن انسان اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کہ جس دن انسان اپنی حالت کو لے کر کے بڑے سوچ و بچار میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رکھا ہوگا کہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس دن کے آنے سے ڈرو، اور اسی دن کی بات ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حساس و بشاش نظر آئیں گے، لیکن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، ان پر تاریکی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر و فجر ہیں۔ اس دن کے آنے سے ڈرو، اس دن کے آنے سے ڈرو، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھنے نہیں جائے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے لیے پرسان حال نظر نہیں آئے گا، نہیں جائے گا کسی کے پاس۔ اس دن کے آنے سے ڈرو، اس دن کے آنے سے ڈرو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن کے آنے سے ڈرو۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جس دن انسان سے کہا جائے گا لے تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے اور آج تو اپنے حساب کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ آج منمانی زندگیاں گزر رہی ہیں، ایک دن جمعہ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو سوچتے ہیں ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے۔ سوچا ہے اس دن کے بارے میں کیسے نپٹیں گے؟ اور جمعہ میں آنے والے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وہ بیچارے جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہی سنتیں پڑھتے ہیں بعد میں، یا ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ ہم نے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، بہت بڑے تیر مار لیے ہیں، نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا بھاگتا نظر آتا ہے دروازے کی طرف۔ اس دن کے آنے کی تیاری کرو اس دن کے آنے کی تیاری۔ کب تک یہ جمعہ پڑھ کے بھاگتے رہو گے؟ تم سے دنیا کے حالات سے نہیں نپٹا جا رہا۔ آج دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ پیشین کو یاد کرو، اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ دیکھو گے آپ دوسری قومیں تمہارے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو جائیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان کی طرف دوڑتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی
لیکن ہمارے اوپر کوئی جو نہیں دیکھتی ہے. ہم مسلمان ہیں, سر پہ ٹوپی کفی کبھی لگا لی ہے اور کیا ہے مسلمانوں والا لباس پہن لیا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہوٹل ہیں, ہمارے گھروں کے اندر گوشت بنتا ہے, اس حد تک ہم مسلمان ہیں. باقی دنیا کے ان حالات سے ہم سے نہیں نپٹا جا رہا ہے, اللہ کے یہاں کیا نپٹیں گے ہم؟ کبھی سوچا ہے, غور کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا آ جائے گا وہ دور. آج وہی دور ہمارے سامنے ہے. پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام نے کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں, تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. آج دیکھ لیں, ہر علاقے ہر چپے میں مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں, لیکن مجال ہے مسجدوں کے اندر ہی نظر آ جائیں. ہمارے اپنے علاقے میں, نبی کریم کے اس علاقے میں دیکھیں آپ, ایک بلڈنگ میں کئی مسلمان ہیں, کئی مسلمان. اگر ایک بلڈنگ کے سارے مسلمان کسی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں گے, جگہ نہیں ملے گی. سچائی ہے یہ. 2-4 بلڈنگ کے لوگ آ جائیں, جگہ کم پڑ جائے گی. لیکن اس اتنے بڑے مسلم علاقے میں مساجد کا حال کتنا ہے؟ گنی چنی 5-6 مساجد ہیں. آپ اب پرسنٹیج لگائیے, کتنے مسلمان اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہوں گے؟ یہ تو جمعہ کو بھیڑ نظر آ رہی ہے. جمعہ کے علاوہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے. اتنے بڑے مسلم علاقے میں مساجد کم, اوپر سے مساجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے. پھر کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم رو رہے کہ ہمارے اوپر برے حالات ہیں, ہم رو رہے کہ ہم پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا آ جائے گا وہ دور, لوگ پریشان ہوں گے. اپنے آپ کو سوچو گے کہ ہمارے اوپر دوسری قومیں حاوی ہیں. کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. صرف ایک وجہ ہے, دنیا کی محبت اور موت کو کیا ہے نا پسند کرنا ہماری عادت بن جائے گی. آج یہی صورتحال ہے. نہیں چاہتے مرنا, نہیں ہے اس دن کی تیاری جس دن لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے, جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس دن انسان اپنے حساب کے لیے کافی ہوگا. اس دن کی تیاری نہیں کر رہے ہم. اور تیاری کیسے کریں گے؟ سو کر کے, اللہ رب العالمین سے کیا ہے غافل رہ کر کے. کبھی قرآن کو تاکوں میں, کبھی ہاتھوں میں نہیں اٹھایا, تاکوں کی زینت بنا ہوا ہے. آئے گا رمضان تو دیکھا جائے گا. یہ تیاری ہے ہماری میرے بھائی. یہ سوائے افسوس کو اس دن ہم کچھ نہ کر سکیں گے, اور اس دن کا افسوس ہمیں کسی کام نہیں آنے والا. سنو قرآن کا پیغام کیا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اس دن کے جب فیصلے ہوں گے, اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر لوگ آئیں گے. ان لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے, جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یا ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اے دنیا کے لوگوں, جن لوگوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے, وہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہوں گے, لو ہمارا نام اعمال پڑھ لو. ہمیں معلوم تھا, ہمارا یقین تھا, ہمارا ایمان تھا, ہم اللہ کو مانتے تھے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. آج اللہ نے ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دیا ہے. اے لوگوں, لو ہمارا نام اعمال پڑھ لو. اور دنیا کے لوگوں, جن لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ عیش و آرام کی زندگی میں چلے جائیں گے. عیش و آرام کی وہ زندگی کہ ان کے سامنے فروٹ کے کیا ہے میوے لٹکا دی جائیں گے, ان کے سامنے فروٹ کی شاخیں لٹکا دی جائیں گی, وہ سے کھائیں گے پیئیں گے. کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی میں کچھ نہ کھایا, لیکن تم اللہ کی بات کرتے رہے, تم نے اللہ کو راضی کیا. آج جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے چین سے کھاؤ, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جن لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. میری موت جو آئی تھی, میری موت کے بعد مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آج مجھے میرا مال کام نہیں آ رہا, آج مجھے میری سلطنت کام نہیں آ رہی, آج
آج مجھے میری اولاد کام نہیں آ رہی, آج میرا کاروبار مجھے نہیں بچا پا رہا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اسے پکڑو اور اسے جہنم کی ہولناکی میں پھینک دو. تیاری کرو اس دن کے آنے سے پہلے. نام اعمال دائیں ہاتھ میں چاہیے یا بائیں ہاتھ میں چاہیے, یہ دنیاوی زندگی ہے فیصلہ کرنے کی. اور ہم اور آپ سوچیں کامیاب ہو جائیں گے اپنے اعتبار سے زندگی گزار کے, تو یہ ممکن نہیں ہے. زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں, لیکن اگر منمانی زندگی گزاریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ کے یہاں انسان سوچے کچھ دے کر کے بچ جائے گا, انسان سوچے کچھ لے دے کر کے معاہدہ کیا ہے بات بن جائے گی, تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. جیسے تھانے ہیں, عدالتیں ہیں, کورٹ کچہریاں ہیں, پیسہ دو بینچ کے نیچے, ٹیبل کے نیچے سے اور اپنا مسئلہ کیا ہے حل کرا لو. اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہاں صرف نام اعمال کی قدر ہوگی. انسان کیا تھا کیا نہیں تھا اس سے مسئلہ نہیں ہے. انسان نے نیکی کی تھی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا, اس کی قدر ہوگی. اللہ رب العالمین اس کی کیا ہے قدردانی سمجھے گا, اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. وہاں رشوت نہیں ہے, وہاں کیا ہے بینچ کے نیچے سے, ٹیبل کے نیچے سے کچھ نہیں لیا اور دیا جانے والا ہے. اور 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے مجال ہے کوئی بندے آدم وہاں سے ہٹ سکے, کوئی بھی ابن آدم وہاں سے ہٹ سکے. وہ 5 سوال کیا ہیں, ان کی تیاری کیجئے اور اپنی زندگی کو گزاریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لا تزول قدم ابن آدم, کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ کے یہاں سے نہیں ہٹ سکیں گے. 5 سوالوں کے جواب جب تک وہ نہ دے دے, اللہ کے یہاں سے اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے. 5 سوال کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا, سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں عمر دی کہاں گزار دی. سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما بلا, ہم نے تمہیں نوجوان بنایا, تم نے اس جوانی کو کہاں گزار دیا. ہم سوال کریں گے, اللہ رب العالمین کا اعلان سنو, سوال کیا جائے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ, کہ تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, سوال کیا جائے گا جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اے دنیا کے لوگوں, تمہیں معلوم ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے, تمہیں معلوم ہے نماز پڑھنا ہے, تمہیں معلوم ہے روزہ رکھنا ہے, تمہیں معلوم ہے زکوٰۃ دینی ہے, تمہیں معلوم ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے, لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ساری چیزوں کا علم تمہیں معلوم ہے, ساری چیزوں کا علم تمہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر تم جاننے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے متعلق جواب دینا پڑے گا. ان 5 سوالوں کے جواب تلاش کیجئے. اللہ کے دربار میں جائیں گے, پوچھے گا عمر دی تھی 60-70 سالہ زندگی گزاری, کہاں خپا دی تھی, کہاں گزار دی تھی. اس کے بیچ میں جوان بنایا تھا, نوجوانی کی عمر تھی, چڑھتی جوانی تھی, کیا کیا تھا, اللہ کو راضی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ سارے سوال ہم سے کیے جائیں گے. اور آج مال دولت کے چکر میں ہم اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. رب ہم سے سوال کرے گا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو کچھ ہم نے جانا سیکھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا, اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے, ایک ایسا بھیانک دن ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے جس دن باپ بیٹے کا نہیں, بیٹا باپ کا نہیں, اولاد والدین کی نہیں, والدین اولاد کے نہیں ہوں گے, بیوی شوہر کی نہیں ہوگی, شوہر بیوی کا نہیں ہوگا. ہر ایک نفس کو اللہم نفسی نفسی کے عالم میں ہر ایک نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس دن کے آنے سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی تیاری کرنی ہے. اگر عیش و آرام کی زندگی چاہیے تو تیاری کیجئے, آج کی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کو قربان کیجئے, تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ہماری زندگی کا اصل حاصل یہی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کے ہر ایک مرحلے سے گزر کر اللہ رب العالمین کے یہاں جائیں تو عیش و آرام کی زندگی کو پا سکیں, یعنی جس کا نام ہے جنت, جس کا نام ہے جنت. وہ جنت پا سکیں, اس کو پانے کے لیے دنیاوی عیش و آرام کی قربانیاں دینی ہوگی. یہ گرم بستر چھوڑ کر کے نماز فجر میں آ کر کے ہمیں نماز فجر میں حاضری دینی پڑے گی, تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. مختصر یہی ہے کہ آج سوچتے وچار کرتے جائیے کہ آج ہم اور آپ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں, ہم انسان ہیں, بارے الہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے.
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا دے، اے اللہ ہماری زندگی کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے۔